سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب. یہ کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمارا وہ ہے جو اللہ کے لیے ہم جو ہے نا خرچ کر کے جائیں گے، حلال طریقے کے اوپر خرچ کر کے جائیں گے، صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے، مدارس مساجد کے اوپر خرچ کر کے جائیں گے، اللہ کے دین میں خرچ کر کے جائیں گے. یہ ہمارا ہے. تو حضرت عثمان کی سعادت، انسان کو اللہ مال دینا تو خوش نصیب انسان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرے. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسما اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو نا تو گن کے خرچ نہ کیا کرو کہ 1 2 3 میں نے 100 دیا 1000 دیا. بغیر حساب خرچ کرو، اللہ بھی بغیر حساب کے آپ کو دے گی. آپ اللہ کے راستے میں بغیر حساب کے خرچ کیا کرو، اللہ بھی تمہیں بغیر حساب کے دیں گے. میں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا، جب مدارس اور مساجد میں اللہ والوں کے اوپر وہ خرچ کرتے نا تو جیب میں ایسے ہاتھ ڈالتے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ 500 کا نوٹ ہے، 1000 کا ہے، کتنے کا ہے، کتنا دے رہا ہوں. جیب میں ہاتھ ڈالا اور چپ کر کے دے دیا. کبھی 5000 کا نوٹ جا رہا ہے، کبھی 10,000 ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ دیکھتے نہیں تھے. اللہ نے ان کو مال بھی زیادہ دیا. تو اللہ کے راستے کے اندر آدمی جو خرچ کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، آخرت میں اس کو اجر ملے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی تھی. جنگ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، بھائی مشکل وقت ہے، گرمی کا زمانہ تھا اور لمبا سفر تھا، مجاہدین کی بڑی جماعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، بھائی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان سامنے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ، ان کے اوپر سامان بھی لدا ہوا، پورا تیار 100 اونٹوں کا جو ہے نا میں قافلہ دوں گا، 100 اونٹ پورے دوں گا، سامان کے ساتھ لدے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ دائیں طرف سے آ گیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دوں گا، وہ بھی سامان کے ساتھ لدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بائیں طرف منہ مبارک کر کے فرمایا، ہاں بھی کون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ حضرت عثمان ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور خرچ کروں گا. جتنا بھی لشکر تھا نا، 1/3، یعنی لشکر کو اگر 3 حصے کیا جائے نا تو اکیلا 1/3 لشکر کا پورا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکیلے نے دیا. یہی وہ موقع تھا جنگ تبوک کا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ جھاڑو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. تو یہ سعادت ہے انسان کی کہ اس کا مال نیکی کے اندر خرچ ہو جائے. یہ سعادت ہے. اگر آدمی کو اللہ مال دے اور وہ بدبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بد نصیب انسان ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے. اللہ نے اتنا دولت دی ہے پھر بھی خرچ نہیں کرتا تو اس کو بد نصیب کہتے ہیں. ہمارے پنجاب کے اندر جہاں ہمارا علاقہ ہے نا، وہاں ایک آدمی تھا، بڑا زمیندار تھا. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طبعی طور پہ بخیل ہوتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ اتنا بخیل تھا، میں نے پوری زندگی اس کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے جو ہے نا شلوار اور قمیص ایک جیسی پہنی ہو، ایک کپڑے. وہ اپنے پیسے شاپر کے اندر بند کر کے نا زمین کے اندر دفن کرتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. ایک مرتبہ کئی پیسے جو ہے نا، کوئی رقم، بڑی رقم اس نے جو ہے نا چھپائی ہوئی تھی. آخر آدمی کب تک چھپاتا رہے گا؟ تو کسی کو پتہ چل گیا، وہ رات کو جو ہے نا نکال کے لے گیا. پورا 1 ہفتہ چارپائی کے اوپر پڑا رہا، اس کو بے ہوش ہو کے کہ میری اتنی دولت لٹ گئی. یہ بد نصیب انسان ہے، دولت کے اوپر سانپ بن کے کھڑا ہو جائے. اللہ نے دولت کیوں دی ہے؟ اپنے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دی ہے، ورنہ اللہ فقیر بنا سکتے تھے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں، روزی تقسیم کرنے والے ہم ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندوں کے اوپر احسان کر کے کون اپنا جو ہے نا آخرت کماتا ہے. تو حضرت عثمان وہ سعادت مند انسان ہے جن کی رقم اللہ کے رضا والے کاموں کے اندر لگ رہی تھی.